वेलकम बैक जी। हमारी ट्रांसमिशन जारी है और हमने पहले सेगमेंट में जिक्र किया है बलूचिस्तान का, इसके साथ साथ इंटीरियर सिंध का भी जिक्र करेंगे और ओवरऑल जो इस वक्त इंतखाबी माहौल है उसकी भी बात करते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपके सामने ये रखूँगा, एक तो ज़ाहिर है पहले सेगमेंट में बलूचिस्तान की बात हो रही थी और आपने इस हवाले से एक सवाल भी किया था कि जो वहाँ पर बड़ा इशू है मिसिंग पर्सन्स के हवाले से वो कितना इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा भी हमने देखा कि वहाँ पर हमारी ये आम तौर पर शिकायत रहती है कि बैरूनी हाथ जो है वहाँ मुलविस रहता है। कलभूषण का एक केस हमारे सामने है, दीगर जो वहाँ पे सिक्योरिटी के वायलेशन के जो वाक़यात होते हैं उसमें बिलखुसूस हम ये जिक्र करते हैं कि इंडिया का बड़ा हाथ रहता है। तो ये चीज़ें जो है कितनी हद तक आप समझते हैं कि इम्पैक्ट करती हैं और आपने बड़ा करीब से भी देखा है इसको? इलेक्शंस की हद तक मुझे नहीं मालूम कि इंडिया का कितना हाथ हो सकता है, लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान की जिस तरह हम जानते हैं कि 16 नशिस्तें हैं, इसंट इट जी 16 कौमी असम्बली में। तो बलूचिस्तान एक अहम प्रोविंस तो है, बहुत से हवालों से, जिस तरह नकवी ने भी कहा, हिस्सा ने सी पैक का मामला है, ईरान के इंटरेस्ट हैं, यूएस के, अमेरिका के बड़े इंटरेस्ट हैं उसमें। और मुझे याद पड़ता है कि एक ज़माने में जब ये 9/11 के बाद अमेरिका की बड़ी ख्वाहिश थी कि बलूचिस्तान में एक सेंटर कायम किया जाए टू ट्रेन द ट्रेनर्स काउंटर टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। एक उन्होंने वर्सक में किया था, खैबर पख्तूनख्वा में, और दूसरा यहाँ पे वो चाहता थे, बललई शायद इलाका है अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ बड़ी हमारे यहाँ फॉरेन ऑफिस में बड़ी बहस होती थी कि भाई ये इजाज़त दी जाए नहीं दी जाए। बहरहाल फ़िलहाल हमने नहीं दी, लेकिन अमेरिका और MI6 वगैरह का बड़ा इंटरेस्ट इस इलाके में है ताकि पाकिस्तान को एक लिहाज से जो हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है उसको किसी तरीके से, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, बहुत से लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है कि ये उस एजेंडे को अंडरमाइन करते हैं। लेकिन जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, डेवलपमेंट के एजेंडे को, तो जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, इसमें ये भी बात रखनी चाहिए कि जो क्वेटा मिसाल के तौर पर जो सबसे बड़ा शहर है, कैपिटल है, उसमें वहाँ पर पख्तूनों की आबादी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो बलोच हैं सच। तो वहाँ पे डेमोग्राफिक जो एक है ना, उसको भी सामने रखना चाहिए, पेश नज़र रखना चाहिए कि उसका फॉल आउट। डॉक्टर साहब अगर आप 2018 का रिजल्ट देखें ना, क्वेटा का बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। वो क्या है? जो क्वेटा 1 थी वो MMA ले गई, क्वेटा 2 PTI और क्वेटा 3 3 नशिस्तें थी। और तो तीसरी थी वो आगा हसन बलोच बलूचिस्तान BNP मेंगल ग्रुप। अच्छा कौम प्रस्त भी, तो तीनों को अकोमोडेट किया क्वेटा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब चूंकि PTI तो उस तरह एज ए पार्टी तो वहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट, पूरे मुल्क में ही नहीं कर रही, इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर रही, तो उसके बहरहाल अपने हैं प्रॉब्लम्स जो होंगे। लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान का एज ए होल हम सब जानते हैं कि डेवलपमेंट, खालिद जमील साहब ने उससे बड़ी सैर हासिल हमें बता भी दिया। सही। तो उस पे अब क्या रिपीट ठीक है, मतलब डेवलपमेंट आप एक बड़ा फैक्टर समझते। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि जिस वक्त मियाँ साहब अपने लिए महफूज हल्के तलाश कर रहे थे ना कि लाहौर के बाहर कहाँ लड़ा जा सकता है, तो उसमें जो 2 ऑप्शंस बलूचिस्तान के विजिट पे उनको दिए गए थे, एक ये कोयटा 2 जहाँ से पहले कासिम सूरी जीते, सनाउल्लाह ज़हरी कहाँ है, जहाँ से कासिम सूरी जीते थे, और एक वो हल्का और एक असलम भूटानी का हल्का, ये 2 हल्के। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि नवाज शरीफ साहब गए तो सही, जिस तरह रिजवान हैं बता रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई रैली वगैरह वहाँ पे नहीं की, वो सिर्फ सीरीना में बैठ के और फिर वो जबकि बिलावल जरदारी साहब पंजाब के बाहर सिर्फ मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब अगर गए तो एबटाबाद गए या मानसेरा गए। अच्छा, इस पे बात करते हैं। हमें अभी ज्वाइन किया है, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सरदार अब्दुल रहमान खैतरान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। आप खुद कैंडिडेट भी हैं बलूचिस्तान में। सरदार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे हम जानना चाहेंगे कैसी जा रही है आपकी कैंपेन? आज तो आखिरी रोज है। जबरदस्त। इस वक्त भी मैं इंटीरियर में फिर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो इंटीरियर में फिर रहा हूँ, बस रात 12 बजे तक वो क्या कहते हैं कि आखिरी हो जो है ना, हार्वेस्टिंग जब होती है ना, तो फसल सड़ जाती है, तो वो जो खोशे गिरते हैं तो वो ही ढूंढ रहे हैं अभी खोशे। ठीक है। अच्छा, इसमें सरदार साहब क्या आपको इस वक्त मसाइल का सामना है? बिलखुसूस ये बड़ी वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात थे मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के डीलिमिटेशन के हवाले से, जो नई हल्का बंदी हुई उसमें कुछ मुश्किलात पेश आ रही थी, और साथ साथ सिक्योरिटी रीजंस भी हैं। आपको क्या मुश्किलात, क्या हर्डल्स पेश आ रही हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया।
دیکھیں میرا خاص کر میں اپنے حلقے کی بات کروں گا جو یہ انہوں نے ہمارے ساتھ مستقل کو جوڑ دیا، حالانکہ پچھلے 40-45 سال سے ہمارا اپنا بارخان کا اپنا حلقہ تھا، تو اس کو ختم کر کے ابھی مستقل اور بارخان، اس میں ہمیں بہت زیادہ مسائل ہیں. ایون 86-87 پولنگ اسٹیشن میرے ہیں، 82 جو ہے نا مستقل کے ہیں. اب ہمیں اگر 82 آدمی ہر پولنگ اسٹیشن پہ 2 آدمی بھیجنے پڑے تو 150-200 ووٹ کا تو ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے. پھر ان کی زبان ہماری زبان میں فرق ہے، ان کے کلچر ہمارے کلچر میں فرق ہے، تو جوڑ دیا گیا، زبردستی کی گئی. ہم سپریم کورٹ تک بھی گئے، ہائی کورٹ تک بھی گئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی بار ہم نے ان کو ریکویسٹ کی، ہم خود بھی ملے. پتہ نہیں ابھی ہم کیوں ہمارے ساتھ یہ کیا گیا. نہ ہم خوش ہیں، نہ مستقل کے لوگ خوش تھے کہ ہم اکٹھے ہوں. کھیتران صاحب اس میں دو چیز تبدیل کی گئی ہیں اس میں. ایک تو کیونکہ آپ کا جو ٹریڈیشنلی یہ پہلے ہوتا تھا ڈیرا بگٹی، کولو، بارخان، سبی، لیڈی. نہیں آپ ایم این اے کی طرف مت جائیں، میں ایم پی اے کی بات کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. وہ ایم این اے جو ہے نا ایک دفعہ ہمارا ڈیرا بگٹی، کولو اور سبی وغیرہ کو کیا تھا، باقی ہمیشہ ہمارا جو ہے نا بارخان، لورلائی، موسیٰ خیل، دکی، یہ 4 ہمارے. ابھی یہ بارخان کو نکال کے موسیٰ خیل کے ساتھ کر دیا، اور موسیٰ خیل کے ساتھ پہلے انہوں نے رکھا تھا زیارت اور ہرنائی کو اٹھا کے ڈیرا بگٹی کے ساتھ جوڑ دیا. جی ہاں، وہ تو ایم این اے کا ہے نا جی. میں صوبے کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں زیارت کو ہم سے بہت ہی چھوٹا ہے، اس کو اکیلی سیٹ دے دی ہے، پتہ نہیں ابھی اس کے کون سے سرخاب کے پر تھے. تو ہمیں جو ہے نا ایک بالکل ہی الگ کر چلا. ہم کھیترانی زبان بولتے ہیں، وہ پشتو بولتے ہیں. آج تک ہم نے ان کے علاقے نہیں دیکھے، انہوں نے ہمارے علاقے نہیں دیکھے. تو ہمارے ساتھ پہلا مسئلہ تو یہ تھا. دوسرا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں مختلف جگہوں پہ دھماکے کیے، لیکن ہماری سیکورٹی فورسز کو سلام ہے کہ وہ الرٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے نا یہاں کے آن بورڈ ہیں. الحمدللہ اس کے ایک ہینڈ گرینیڈ کا انہوں نے موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے ایک پولنگ اسٹیشن میں دھماکہ کیا تھا، اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا. تو ہم نے انشاءاللہ کنٹرول رکھا. اور آج کی رات، کل کی رات ہے تھوڑی سی کروشل، لیکن ہم نے اپنے لوگوں کو کہا کہ بالکل اپنے پہرے دیں پولنگ اسٹیشنوں پہ اور اپنے ایریے میں. کوئی ایسی، کیونکہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. صحیح ہے. اچھا سردار صاحب، آپ نے جو صوبائی حلقے کی بات کی ہے اس میں بڑا دلچسپ یہ حلقہ ہے، بڑا مقابلہ ہے آپ کا بھی، آپ کے بیٹے کا بھی، اور یہ جو وہ حلقہ ہے جس میں مقابلہ یقینی طور پر دیکھنے میں ملے گا. تو سیکیورٹی آپ جو ہے، آپ کے فرزند ہیں، کیا مجموعی طور پہ رکھی ہوئی ہے یا وہ بھی الگ الگ آپ نے انتظام کیا؟ نہیں، میں دینا نہیں چاہتا. وہ میرے ادارے کا رزلٹ جب آئے گا تو دیکھ لینا. اچھا جی، ہم آپ سے دوبارہ رابطے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے سوالات ہیں سردار صاحب سے پوچھیں نا خان صاحب سے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے بیٹھ کے حلقہ بندیاں کرتے ہیں جو اس قسم کے ستارے تھے، یہ کس بیسس پہ ہوتی ہیں خان صاحب؟ یہ تو ذرا بتائیے ہمیں آپ. سر اس میں کوئی ایکسٹرینیس انفلوئنسز بھی آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ سر جب ہم خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو پاپولر آدمی کو ہرانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے مخالفین کا اس میں ڈال دیتے ہیں، اور اگر ہم اس کی فیور کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے فیوریبل لوگوں کا حلقہ بنا دیتے ہیں. لیکن قانون یہ ہے، میں چونکہ الیکٹورل میرا شعبہ ہے، کہ سر آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ ایک رائٹ سے لیا اور ایک لیفٹ سے لیا اور اس کو ملا دیا. کمپیکٹ ہوگا، اور جو کمپیکٹ نہیں ہے وہ اللیگل ہے، امورل ہے، اللیجیٹیمیٹ ہے. لیکن مجھے یہ بات ان کی سنتے ہوئی ایک مذاق سا بھی آ رہا تھا اور ہنسی بھی آ رہی تھی کہ یہ نیشنل انٹیگریشن کے لیے کہ جی پٹھان اور بلوچ جو ہے اگر اس طریقے سے اس بہانے ہی اس میں ووٹ ہی لینا ہے نا تو دوستی بنے گی، دشمنی نہیں بنے گی. تو لیکن انما الاعمال بالنیات سر یہ جو ہے بالکل سمپل ہے. ایک تو ضرورت نہیں تھی یہ حلقہ بندیوں کی میں اس طرح کی جو اس وقت کی گئی بڑی تیزی میں، جلدی میں، اور نہ ان کے وہ نتائج نکلیں گے جو ان کا خیال ہے. اللہ کرے کہ ان سے جو ہمارے ملک کے مختلف زبانیں بولنے والے ہیں ان کے درمیان محبت اور یکجہتی بڑھے. لیکن اللیگل ہے. آپ نے کمپیکٹ جیسے فرض کیا ہم اپارا ہے
اور اپارے کے ساتھ ملا ہوا دوسرا ہے. ایسے نہیں کہ ہم اپارے کے ساتھ F10 کو ملائیں. کنٹیگوٹی ہونا ضروری پاسبل نہیں ہے. سمپل یہی ہے. لیکن یہ بھی تو مسئلہ ہے، جس طرح لیا اور تونسا جڑے ہوئے ہیں لیکن درمیان میں سے دریائے سندھ گزرتا ہے اور ان کے درمیان کنیکٹیوٹی دریا تو ٹھیک ہے نا، 4 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے آپ کو ڈی جی خان سے گزر کے اگر پہنچنا پہاڑ پڑتا بھی تھا. بیچ میں ہو تو آپ اس کو نہیں کر اصل میں سکتے. جو ڈیلیمیٹیشن میں ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ ریلوے لائن کو کر لیں، ہائی وے روڈز کو کر لیں، کینالز کو کر لیں، ریورز کو کر لیں. یہ باؤنڈری جو اس طرح سے یا اور سر اس میں دوسری جو میتھڈ ان دس میڈنس ہے وہ یہ کہ آپ میرے نمائندہ ہیں. اب ہمارا اگر ہیلی کاپٹر بیچ میں ہو، یہ جیسے ہمارے اور ہزارے کے درمیان یہ پہاڑ ہے مونال کا، اور یہ تو بیسیکلی ڈسٹینس تو 1-2 کلومیٹر کا ہے، لیکن اگر ہم جانا چاہیں گے تو ہم اپنے نمائندے سے ملنے کے لیے 30 میل کے لیے جائیں گے اور 3-4 گھنٹے کے لگیں گے. یہ انلیگل ہے. اور یہ تمام چیزیں ان لوگوں نے بھی یہ بھی بتایا، مجھ سے بھی بہت سے لوگوں نے رابطے کیا، ہمارے کچھ لوگ تھے جو ہمارے کولیگ تھے ریٹائر ہو گئے، انہوں نے الیکشن. بات یہ ہے کہ زیادتی ہے، اور یہ جب جسٹ سولوشن ہوگا تو وہ بڑا سمپل ہے. ٹھیک ہے، اگر مختلف کو آپ نے ملایا ہے تو وہ ایک لمحے میں. اعتزاز آپ کے علم میں ہو یا خالد صاحب کے، تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ لاسٹ الیکشن میں 2018 بلوچستان میں ٹرن آؤٹ کتنا تھا، کتنے فیصد تھا؟ ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں جو پرسنٹیج تھی ٹرن آؤٹ کی ہمیشہ جیسے بلوچستان میں کم ہی رہی ہے. میں وہ اس کو میرے خیال میں ابھی چیک بھی کر لیں. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ آپ بلوچستان میں بعض اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ مجموعی ووٹرز کی تعداد 40,000 ہے. اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسلام آباد کے یا پنجاب کے 1,000 بندے نے لیٹ کر لیا. وہاں پہ پورے ضلع میں جو ہے کہ اگر 40,000 ووٹر ہوں گے تو وہاں اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر 251 ہے تو شیرانی، ذوب، قلعہ سیف اللہ، 3 اضلاع کو ملا کے انہوں نے ایک حلقہ بنایا. کیوں کہ وہاں پہ آپ کے پاس ووٹر کی تعداد ہی کم. لیکن پھر آپ نے بینگ اینڈ الیکشن کمیشن، آپ نے یہ دیکھنا ہوگا وہ غریب ترین لوگ ہیں کہ ہاؤ ول دے ریچ ٹو دی پولنگ اسٹیشن. آپ نے دیکھو الیکشن آل انکلوسیو کرنا پڑتا ہے. یہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے ساری دنیا میں. الیکشن مینجمنٹ باڈی وڈ انشور دیٹ ایوری ووٹر ہیز ایکسیس ٹو دی پولنگ اسٹیشن. اب ہم اور آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارا 2 کلومیٹر پر ہے. اللہ نہ کرے کہ جس دن ہم نے ابھی تک 10 دفعہ ووٹ ڈالا ہے کہ کل وہاں جائیں اور وہاں ہمارا ووٹ نہ ہو کہ جی آپ کا ووٹ تو باراکو چلا گیا ہے. اللہ نہ کرے. لیکن باراکو بھی جایا جا سکتا ہے ہمارے لیے، کس لیے کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ بھی ہے، فیسلٹی بھی ہے، ہماری ریسورسز ہیں. وہاں پہ غریب ترین لوگ ہیں اور ایک حلقہ اگر وہ 300 کلومیٹر پہ ہے تو یہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. ان کو آپ نے ڈس انفرینچائز نہیں کرنا، آپ نے ان کو رائٹ ٹو ووٹ دینا. مطلب ٹرانسپورٹ وہ پرووائڈ کرے الیکشن کمیشن. سر اس میں ہوتا یہ کہ آپ پولنگ اسٹیشن بڑھا دیتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے ان کی وہ بھی لمیٹیشنز ہیں نا، ان کے بھی ریسورسز تو نہیں ہیں. ایسٹ تیمور میں ہم پولنگ اسٹیشن جیل میں بھی لے گئے تھے، میں خود اس کا پریزائڈنگ افسر تھا. مطلب ہے کہ آپ نے ووٹر بیلٹ پیپر تو بھیجتے ہیں جیل میں. یہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے اصل میں. اللہ کرے کہ الیکشن کمیشن، انتظامیہ، اسٹیبلشمنٹ، پبلک میں یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ایسے میجرز کیے جائیں کہ لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہو. صحیح ہے. اچھا، اسی میں جیسے ابھی حلقہ بندی کے حوالے سے بات کری تھی عیسیٰ، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا بلوچستان کے اوور آل ہم نے حلقہ بندی کے حوالے سے بھی ذکر کیا. اچھا، حلقہ بندی جو ہے وہ ویسے اوور آل پورے ملک میں اس پہ تحفظات ہیں مختلف امیدواروں کے، لیکن جو فارمولہ ہے اس کے تحت اگر ہم اس بلوچستان کی حلقہ بندی کو دیکھیں، جیسے ابھی خالد صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں جسٹیفائڈ کی اگر آپ سوال اٹھا لیں گے تو پھر اس وقت تو اس ملک میں جس طریقے سے اور جن حالات میں الیکشن ہو رہا ہے آپ کس چیز کی جسٹیفیکیشن تلاش کریں گے؟ چلیں ابھی پاکستانی میڈیا کو چھوڑ کے آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا لیں، ایک چیز ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں. کون سا انٹرنیشنل میڈیا جس نے ڈیلیمیٹیشن کو باقاعدہ ایک مخصوص جماعت کی فیور میں قرار نہیں دیا، اس کے اوپر رپورٹس دیے ہیں انہوں نے کنسرنز کے ساتھ، انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے اور جو مختلف باڈیز آبزرو کرتی ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے. میرے خیال میں بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تقریباً پورے ملک کا مسئلہ ہے. وہاں پر زیادہ اس وجہ سے آپ کو وہ ہوتا ہے جو آغاز سے جہاں سے بات ہوئی تھی کہ اسکیٹرڈ آبادی ہے، بہت لمبا ہے مسئلہ. یہ دیکھیں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگی اس الیکشن میں 8 فروری کو، اور جو میں دیکھنا چاہوں گا اس کا پتہ چلے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے ووٹر ٹرن آؤٹ سے اور ان کے فیصلے سے پتہ چلے گا کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ ابھی بھی ساؤتھ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹیبل بہت میٹر کرتے ہیں، بلوچستان میں سردار الیکٹیبلز وہ میٹر کرتے ہیں. پارٹی ووٹ کتنا ڈیولپ ہوا ہے، لوگ منشور کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، فلسفی کے ساتھ
किसी भी जमात की कितना अटैच होते हैं और पार्टी बेसिस के ऊपर कितना निकल के वोट देते हैं, ना कि बिरादरी, फिरका, मजहब, इस बुनियाद के ऊपर। जैसे जितने इलेक्शन गुजर रहे हैं ना, एक के बाद दूसरा जब आता है, तो ये पार्टी जो एफिलिएशन है वो बढ़ती जाती है पाकिस्तान के अंदर। साउथ पंजाब में तो बड़ी तब्दीली आ ऑर्गेनिक चुकी है। प्रोसेस चलता है ये मुसलसल बढ़ रहा है। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ना जी, जुलाई 2022 का ज़िमनी इलेक्शन था, जो 20 हल्के थे, सब के सब इलेक्टेबल थे, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने 60-70-80 हज़ार वोट लिए थे और उन्होंने और सारी पीपल्स पार्टी जमातों को को, हराया था। पीटीआई को, मुस्लिम लीग नून को हराया था। सही। लेकिन वही तमाम के तमाम जो इलेक्टेबल थे, अब उन्होंने PMLN सपोर्टेड बाय पीपल्स पार्टी आए, लेकिन अवाम ने सबको हरा दिया। ठीक है, पार्टी एफिलिएशंस आप समझते हैं ज़ाहिर है बढ़ रही हैं। अभी जो सिचुएशन है पार्टी एफिलिएशन पे वो ओवरकम। सर इस पे आते हैं, मजीद भी बात करते हैं खान साहब, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ चूँकि जाना है और ब्रेक के बाद हमारे साथ GDA के रहनुमा सफदर अब्बासी साहब भी मौजूद होंगे। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। हमारी बारी जब भी आती